المرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. چونکہ شب بدھ ہے، شب دعائے توسل ہے، موضوع ہمارا عسکریین ہے. مولا امام ہادی علیہ نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلتے ہیں حاجات کی برابری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا ماشاء اللہ. اشفع لنا ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. نعرہ صلوات. ایک مرتبہ اور عسکریین علیہ السلام پر بلندتر صلوات بھیج دیں. محمد و آل محمد. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام ہادی علیہ السلام کا نام گرامی علی ہے، اور چار وہ ائمہ کے جن کے نام علی پر ہیں ان کے نام کا احترام اللہ نے اور بھی زیادہ رکھا ہے، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی اس آیت کی تعویل میں ہے کہ جسے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 36 ہے. 3 اور 6 کا عدد مجموعی بنتا ہے 9. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. امام نے فرمایا یہ ہم 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض، اس کے خود اشارے تعویل کے یہاں ملتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا تب سے 12 ہیں. آپ دنیا کا ویسے بھی کوئی کیلنڈر دیکھ لیجئے، دنیا میں تقریباً اس وقت 55 کے قریب کیلنڈرز ہیں کہ جو رائج ہیں. پرشین کیلنڈر ہے، چائنیز کیلنڈر ہے، ہندی کیلنڈر ہے، پنجابی کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر ہے. سب میں مہینوں کی گنتی نہ 13 ہے نہ 11 ہے بلکہ 12 ہے. دنیا کے ہر کیلنڈر میں گنتی کا 12 ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہیومن میڈ نہیں ہے کوئی، یہ عالم تکوین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے متعین فرمایا ہے. یہ 13 بھی ہو سکتے تھے مہینے اگر میرے امام 13 ہوتے، 11 بھی ہو سکتے تھے اگر امام 11 ہوتے. چونکہ امام 12 ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ اس کی تعویل میں 12 ائمہ اور حجت کا ذکر ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 محترم ہیں. پھر آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہی مضبوط دین ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ جنوری فروری مارچ اپریل کو ماننا مضبوط دین نہیں ہے. کچھ مضبوط دین وہ ہے کہ جس کی تعویل کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے. یہ اب ایک اور موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہیڈن میننگ میں اس طرح سے کیوں ائمہ علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا. اس لیے کہ اگر بہت ظاہر میں بیان ہو جاتا تو پھر تحریف کا خطرہ ہو سکتا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اس ذریعے سے قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھا کہ ہم بیان ہی اس طرح سے کریں گے کہ تم آگے آیت کو پہنچاؤ گے بھی، اور پھر ہم اپنی حجتوں کے ذریعے سے ان فضائل کو بیان کریں گے جو اس آیت میں چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کو رکھا ہی ایسے ہے کہ وہ علی اور اولاد علی کے بغیر کافی نہ ہو. اللہ نے قرآن کو بھیجا ہی اس طرح سے ہے کہ کسی پڑھانے والے کے بغیر ظاہر کو کتاب کافی نہیں ہوتی، اور اس طرح سے حجتوں کے بغیر وہ قرآن کافی نہیں ہے. اب میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں کہ یہی مفہوم سورہ ہجر کی ایک آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اور مقامات اس کو پڑھ چکا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے سن چکے ہوں، تو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. بہرحال آیت کا ترجمہ خالی پڑھ دوں. سورہ نمبر 15 ہے سورہ ہجر، آیت نمبر 87 ہے کہ ہم نے حبیب آپ کو دو چیزیں عطا کی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ایک تو عظمت والا قرآن عطا کی ہے اور 7 دوہرا کر عطا کی ہیں. سب کہتے ہیں، آپ عربک ورلڈ میں رہتے ہیں، 7 مثانی یعنی ریپیٹڈلی، ثانی سے ہے، ریپیٹڈلی ہم نے آپ کو عطا کیے. اور یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن واللہ سبع المثانی، خدا کی قسم ہم وہ 7 ہیں جو اللہ نے دہرا کر اپنے حبیب کو عطا کیے. اچھا یہاں 5 کا عدد ہوتا ہے یا 12 کا یا 14 کا، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے انسان. لیکن یہ 7 کا عدد، تو شیخ عباس قمی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے احسن المقال کتاب میں کہ حجتیں اللہ نے 14 بھیجی، لیکن نام وہی 7 بھیجے جنہیں بار بار دہرا کر عطا کیا. نام وہی 7 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام. پھر زین العابدین تو لقب علی وہی نام ہے جو دوہرا کے عطا ہوا. باقر تو لقب ہے، محمد وہی نام ہے جو دوہرا کے عطا ہوا. جعفر چھٹا نام ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام 7واں نام ہے. علی رضا، رضا لقب علی دوہرا کے عطا ہوا. محمد تقی، تقی لقب محمد دوہرا کے عطا ہوا. تو جو ہے آپ کی علی النقی، نقی لقب علی دوہرا کے عطا ہوا. حسن عسکری، عسکری لقب حسن وہی دوہرا کے عطا ہوا. اور آخری کا تو نام بھی پہلے کے نام پر ہے، کنیت بھی پہلے کی کنیت پر ہے. اللہم صلی علی. آپ خود امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارا موضوع ہے، ان کے آپ خانوادے میں دیکھیں. آج میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. کل امام کے نام پر کچھ القاب پہ بات ہوئی، آج میں مولا کے خانوادے پہ بات کروں گا. ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن میں بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ امام کے خانوادے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ساری اولادیں، کل عرض کر چکا ہوں کہ وہ بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے ہیں، وہ ام فضل سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے، سمانہ مغربیہ ہی سے ساری اولادیں. اچھا بی بی سمانہ مغربیہ سے جتنی بھی اولادیں، تو ان میں خود امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ مبرقہ، موسیٰ مبرقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے پر برقع رکھا کرتے تھے، نہ نور جاری ہوتا تھا، جن سے سارے رضوی سادات ہیں. دیکھیں آپ توجہ کیجئے گا، یہ خود ایک الگ موضوع نکل آئے گا. امام رضا علیہ السلام کی خالی ایک ہی اولاد تھی، امام محمد تقی علیہ السلام. اب چونکہ یہاں میں دربار معصومین میں گفتگو کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں مسلسل مجالس و محافل میں شاید اتنا سن چکے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فائدہ ہے میرے لیے کہ میں تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تو آپ ریلیٹ کر لیں گے. امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے، امام تقی الجواد علیہ السلام. لہٰذا اب جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ اصل میں تقوی سادات ہیں، کیونکہ امام تقی علیہ السلام سے جو جنریشن آگے بڑھی انہیں رضوی کہا گیا، انہیں تقوی بھی کہا گیا، جوادی بھی کہا گیا، لیکن زیادہ تر رضوی کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو ابن الرضا کہا. دیکھیں ہر امام اپنے سے سابقہ امام کے بیٹے ہیں، لیکن باقاعدہ اس طرح سے نہیں کہ مثلا امام صادق نے اپنے آپ کو ابن الباقر کہا ہو، یا امام کاظم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابن الصادق کہا ہو، جبکہ وہ ہیں. لیکن امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، کیونکہ 47 ایئرز ہو چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. رسول اللہ کو جب ابتر کا تانا دیا گیا وہ اللہ نے بی بی فاطمہ کے ذریعے سے دور کیا. امام رضا کو جو تانا دیا گیا وہ اللہ نے امام تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے سے دور کیا. لہٰذا بات کے ہر امام نے اپنے آپ کو ابن الرضا کہا، ہم رضا کے بیٹے ہیں. 9 امام نے، 10ویں امام نے، یہ خود میں موضوع سے مربوط ہوں، امام علی نقی علیہ السلام کی ایک کنیت ابن الرضا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابن الرضا ہے. اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ بعید نہیں کہ پھر حضرت حجت بھی اسی بات پر راضی ہوں کہ انہیں ابن الرضا کہہ کے مخاطب کیا جائے. ایک صلوات بھیجے، ابن الرضا بقیت اللہ العظم
مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی. اب یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے ایک بھائی وہ ہیں جو موسیٰ مبارکہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن سے رضوی سعادات ہیں، میں نے عرض کیا آپ کو، اور اپنے چہرے پر برقع رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر برقعے کے بغیر وہ نکل جاتے تھے تو اتنا نور جاری ہوتا تھا ان کے روح انور سے کہ لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے چہرے کی زیارت کرنے لگتے تھے. یہ وہی صفت ہے کہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کی اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ہے. کہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور ابوالفضل عباس علیہ السلام ایک ساتھ مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے، لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے رخ انور کو دیکھنے لگتے تھے. تو جو چاہتا ہوں کہ جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں نے پھر سے محمد اور علی کو ایک بار ایسے دیکھ لیا کہ عباس کی صورت میں علی ہے، اکبر کی صورت میں محمد ہے. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی. اب ائمہ علیہ السلام کی خانوادگی کی فضیلت ہے کہ آپ امام النقی علیہ السلام کی خانوادے پہ بات کیجئے تو پہلے علی سے جا کے جڑتی ہے، اور پہلے علی پہ بات کیجئے تو 8ویں علی سے جا کے جوڑتی ہے. تو یہ سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا، اور اسی میں ہی لطف ہے کہ کلنا نور واحد، ہم سب کی سب ایک ہی نور سے ہیں. ان ارواحکم تینۃ واحدہ، آپ کی ارواح، آپ کی تینت، سب کچھ آپ کا ایک ہی ہے. بعضکم من بعض، بعض سے ہیں، یعنی سبھی ایک ساتھ مخلوط ہے. تو توجہ کیجئے گا، وہ انیس نے جو کہا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام خالی خلق میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں، خلق میں بھی ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی جو گواہی ہے نا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا. خالی چہرہ علی اکبر کا رسول اللہ جیسا نہیں ہے. چہرے پہ تو ہمارے بات ہوتی ہے، اخلاق پہ کم بات ہوتی ہے. علی اکبر علیہ السلام کا اخلاق بالکل رسول اللہ جیسے. رسول اللہ کا اخلاق جانتے ہیں کیا؟ انک لعلی خلق عظیم. قرآن کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کا اخلاق عظیم ترین ہے. بنص حدیث امام حسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام کا اخلاق رسول اللہ کے بالکل اخلاق جیسا ہے، یعنی انک لعلی خلق عظیم، بالکل رسول اللہ کے اخلاق جیسا، یعنی جو شبیہ ترین ہو، قریب ترین ہو. اس ان جوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر اسلام کے جب آپ مصائب سنتے ہو، گریہ کرتے ہیں، تو کیا کچھ زندگی میں درس بھی حاصل کریں، باپ کا ادب سیکھیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے. اس کی اپنی ایک تفصیل ہے. دسترخوان بچھانا سیکھیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے، کہ وہ دسترخوان بچھاتے تھے اور اپنے گھر پہ چراغ روشن کرتے تھے کہ مدینہ سے ہر گزرنے والا مسافر یہ جان لیتا تھا کہ یہاں پر دسترخوان علی اکبر علیہ السلام موجود ہے. اس لیے انیس نے کہا کہ آفاق میں وہ، پوری کائنات میں ایک ہی تو ہے، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. عجب مصرع لکھا ہے، کہتے ہیں آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، اور ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. اللہم صلی اللہ. تو جو ان کا رخ انور ہے، موسیٰ مبارکہ ان کی شبیہ ہیں کہ وہ اپنے چہرے پہ برقع ڈال کے اس لیے نکلتے تھے کہ بہت زیادہ نور، لوگ سب کام کاج چھوڑ کے خالی انہی کو دیکھتے رہتے تھے. پھر تو آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے اولادوں میں دیکھیں، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی اور ان کی خواہران، تو ان میں آپ کو مثال کے طور پر امام محمد تقی کی اولادوں میں جو بیٹیاں ہیں، فاطمہ بنت محمد تقی علیہ السلام، خدیجہ بنت محمد تقی علیہ السلام، زینب بنت محمد تقی علیہ السلام، حکیمہ خاتون بنت محمد تقی علیہ السلام، امامہ بنت محمد تقی علیہ السلام. آپ کو یہی نام ریپیٹڈلی ملیں گے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام میں، مستورات میں بھی. خود فاطمیات ایک موضوع ہے، ہر امام کی کہیں نہ کہیں کسی دختر کا نام فاطمہ ہے، اور کچھ احادیث ہمارے پاس ایسی ہیں جو فاطمیات کہلاتی ہیں، یعنی جن میں راویہ خالی فاطمہ نام کی ہیں بس، یعنی عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا سلام فاطمہ ہے، آپ جانتے ہیں. تو خود جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے حدیث ہے فاطمیات کے حوالے سے کہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ، یعنی وہ فاطمہ جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے، جو امام صادق علیہ السلام کی بیٹی انہوں نے سنا ان فاطمہ سے، جو امام محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی انہوں نے سنا ان فاطمہ سے، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے میری مائیں بہنیں اگر غور کر رہی ہیں کہ اہل بیت کی خانوادوں میں موضوع کیا گفتگو ہوتی تھی خواتین کے درمیان آپس میں، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے یہاں کیا گفتگو کا محور و مرکز ہونا چاہیے. تو ان فاطمہ انہوں نے سنا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان فاطمہ سے، جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، انہوں نے ان فاطمہ سے جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں.
انہوں نے ان فاطمہ سے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، یعنی ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس حدیث کی راویہ فاطمیات ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو ایک الگ مختلف پورا موضوع ہے یہ کہ فاطمیات سے ہمارے پاس کون کون سی احادیث پہنچی. میرے ساتھ رہیے گا، میں تھوڑا سا ونڈو کھول کے دوبارہ واپس آ جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دریچے کھلتے رہیں. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک دختر ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، زینب بنت محمد تقی علیہ السلام، عرض کیا خدیجہ بنت محمد تقی علیہ السلام. یہ خود نام کی بڑی اہمیت ہے. امام حسین السلام نے فرمایا کہ مجھے 1000 بیٹے ملتے تو نام علی رکھتا. 5ویں امام کے بعد ایک شخص آیا، امام نے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کبھی ماں تک نبے، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا علی. اب یہ جو یا علی کہنے والے ہیں نا وہ ذرا ریڈی ہو جائیں. اب محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بما تکنبے، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا علی. جیسے ہمارا نام ہوتا ہے اچھا، خیر ہمارے گھر میں بسا اوقات نام بگاڑ دیتے ہیں، نام اچھا سا لیکن گھر میں چنو بھائی، منو بھائی، راجا میاں وغیرہ 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 کہتے ہیں. لیکن یہ کہ امام نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا محمد. گھر میں بما تکنبے، کنیت کیا؟ گھر میں کس نام سے، گھریلو نام کیا ہے؟ کہا علی. امام نے کہا اچھا، لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، تو نے تو شیطان کو دور کرنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا. یہ جو یا علی کہنا ہے نا چلتی پھرتی اعوذ باللہ ہے. نام امام کا امام علی النقی، موضوع مربوط ہے، توجہ کیجئے گا. یہ یا علی کہنا چلتی پھرتی اعوذ باللہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، اور دور ہوتا ہے شیطان علی کہنے سے. دو تسلسل میں چلیں گے، چند لمحے اس میں آگے. مشکلیں ہوتی ہیں آسان، بولیں علی کہنے سے، دور ہوتا ہے شیطان، آدمی بنتا ہے انسان. آدمی بنتا ہی انسان اس وقت ہے کہ جب یا علی کہنا سیکھتا ہے. نہیں، اور اپنوں اور غیروں میں آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. ایک منزل اور چلیں گے میرے ساتھ میں. آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے، دور ہوتا ہے شیطان علی کہنے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان، نہ ختم کر لیتا ہوں قرآن. یا علی یا علی. تو امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی، ان کی بہنیں، ان سب کے آپ اسماء گرامی ملاحظہ فرمائیے. موسیٰ، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے، نبی موسیٰ کا نام بھی موسیٰ، امام موسیٰ ان کا نام بھی موسیٰ ہے. پھر امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی خواہرات، ان میں تمام ہی انتہائی باعظمت ہیں. لیکن ایک بی بی حکیمہ خاتون، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا مزار سامرہ میں ہے. جب آپ سامرہ میں جاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت پر، تو زری میں 2 اور قبریں بھی ہیں. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا جو بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، بہن ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو والدہ گرامی ہیں. حضرت حجت بقیت اللہ العظم روح ارواح العالمین تراب مقدم الفدا ملنتر صلوات بید نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر، اللہم صلی علی محمد والحمد. اب میں نے عرض کیا کہ آپ 10ویں علی پہ بات کیجئے تو بات پہنچے گی پہلے علی پر. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، میں مولا علی نقی علیہ السلام کے خانوادے پر بات کر رہا ہوں. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے جو خواہر ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی، یہ بالکل ان کی عظمت شبیہ ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہے. یہ عرض کر دوں کہ شبیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے. اس لیے کہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی جب آپ زیارت پڑھیے تو بالکل بعید نہیں، لفظ لفظ وہی زیارت ہے جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے.
السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نجی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح، یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے، بالکل لفظ با لفظ وہی زیارت ہے، بس فقط جب نام آتا ہے وہاں بی بی معصومہ قم کا یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ معصومہ قم آپ شفاعت فرمائیے گا ہماری جنت میں، اور یہاں زیارت میں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ آپ شفاعت فرمائیے گا جنت میں۔ اہل بیت علیہ السلام تو چھوڑ دی، ان کے گھر کی مستورات ایسی ہیں جو ساری کائنات کی شفاعت فرماتا ہے جی۔ تو بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ بالکل وہی نسبت جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی، یعنی ایک امام کی دختر ہیں، ایک امام کی خواہر ہیں، ایک امام کی پھوپھی ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ اور ان بی بی کی خاص عظمت وہ ہے کہ جب حضرت حجت کی آمد ہونے والی تھی بی بی نرجس خاتون کے یہاں، تو امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی کو روک لیا تھا، انہی کو تو روکا تھا بی بی حکیمہ خاتون کو، جب شب 15 شعبان تھی، کہ آپ اے پھوپھی یہیں پر رک جائیے ہمارے ہی اجرے میں، اس لیے کہ آج اللہ کے نور کی آمد ہونے والی۔ اور اس وقت بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا حسن عسکری ابھی تو ولادت کے کوئی آثار نہیں ہے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ میں، اور امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں کے جو امر الہی وہ متحقق ہو کے رہے گا، اور وہ فرزند زمین پر آ کے رہے گا جی سبحان اللہ۔ تو یہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، ان سب کی والدہ کون ہے؟ بی بی سمانہ مغربیہ۔ اب تھوڑا سا ایک رخ آپ کے ذہن میں دریچہ تھوڑا سا اور کھول دوں، بی بی سمانہ مغربیہ جو کہ والدہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی، آپ 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کی والدہ افریقہ سے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ایک اہم نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ 7ویں امام کی والدہ بی بی حمیدہ مصفہ افریقہ سے، شمالی افریقہ سے تعلق ہے۔ 8ویں امام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون یا تکتم جنہیں کہا جاتا تھا، جنہیں طیبہ و طاہرہ کا خود امام رضا علیہ السلام نے، تکتم یعنی جن کے فضائل کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ یا ایام فاطمیہ کا موضوع ہے کہ ہر امام کی والدہ پر ایک مجلس ہو۔ بی بی امام جواد علیہ السلام کی والدہ بی بی سبیہ خاتون سلام اللہ علیہ، امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ، مغربیہ یعنی موروکو افریقہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہ، پھر افریقہ جی۔ اچھا یہ بات بھی شاید کم مومنین واقف ہوں، جب آپ جاتے ہیں نا سامرہ میں تو 5 ہستیوں کی یا 5 مقامات کی زیارت تو کرتے ہیں، کس طرح سے؟ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون، امام زمانہ کی والدہ، ایک زیارت کرتے ہیں مقام غیبت کی۔ لیکن سامرہ ہی کے حرم میں، اسی حرم میں 2 زیارتیں اور ہیں جن کا نشان اس وقت متعین نہیں ہے، لیکن 2 زیارتیں وہیں اسی حرم میں، ایک بی بی سمانہ مغربیہ اور بی بی حدیثہ خاتون، یعنی 10ویں امام کی والدہ بھی وہیں ہے، 11ویں امام کی والدہ بھی وہیں، اور 12ویں امام کی والدہ بھی وہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہتمام ہے کہ افریقہ سے، کہاں افریقہ، کہاں حجاز، لیکن اللہ نے جس صدف کو گوہر امامت کے لائق پایا، انہیں کسی بھی طریقے سے افریقہ سے ہی صحیح یا ایران سے صحیح بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ پہنچایا خدمت امام میں، اور ایک امام کی زوجیت کا اور اگلے امام کی مادریت کا شرف عطا کیا۔ یہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا۔ لیکن توجہ کیجئے گا، یہ جو افریقہ سے جتنی بھی مستورات تشریف لائیں خانوادہ عصمت میں، ان سب کا بھی صحرا جاتا ہے اصل میں کہاں آپ کو جوڑ رہا ہوں، کتنی صدیوں پہلے حضرت جعفر طیار کو۔ یہ میں نے کیا بات کہہ دی؟ حضرت جعفر طیار نے ہجرت کی حبشہ اور ایتھوپیا، افریقہ میں جتنا اسلام ہے وہ حضرت جعفر طیار اور بی بی اسماء بنت امیس کا صدقہ ہے۔ اب نجاشی کی کاش میں تاریخ یہاں پر پڑھ سکتا اور تفصیل سے تاریخ کو بیان کرتا کہ نجاشی بعد میں مسلمان بھی ہوا، اور رسول اللہ کی ایک زوجہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام حبیبہ جن کا نام ہے، جنہوں نے وہ چادر ہٹا لی تھی، واقعہ سب کو پتا ہے، ان کے جو شوہر تھے وہاں وہ مرتد ہو گئے اور دوبارہ کرسچینٹی کی طرف چلے گئے، تو خود بخود ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا اپنے اصل شوہر سے، اور یہاں یہ مکہ میں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل سکتا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں پھر ہجرت کرتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے خود انہیں اپنی زوجیت میں لیا، اور یہ نکاح رسول اللہ کا نجاشی نے پڑھایا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب نے، نکاح پڑھا تھا۔ کلمہ پڑھنا مشکل کام ہے، نکاح پڑھنا مشکل کام ہے۔
بات آگے میں جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھو ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے سے جو دشمنی ہے نا ابو طالب علیہ السلام سے, وہ فضیلت کی دشمنی ہے, وہ حسد کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا, محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. برائے عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. دیکھیں میں اس طرح سے ہسٹری کو جوڑ کر تھوڑا سا تجزیہ اور تحلیل کرتے کرتے آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے جعفر, جو بعد میں جعفر طیار کہلایا جب ان کی شہادت ہو گئی. جعفر طیار علیہ السلام شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے, اتنا عظیم الشان مقام ہے ان کا. احادیث میں آپ کو امام معصوم کی زبان سے اگر امام معصوم ابو الفضل عباس السلام کو کسی کی شبیہ قرار دیں تو یہ تو عصمت کی بات ہے, تقریباً ہے ہی عصمت کی بات. بس وہ چاردہ معصومین کے ساتھ ابو الفضل عباس السلام کے لیے جو ہے نا کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے, پھر سے کہوں ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. ہماری جانے کو مل کے صلوات بھیجے, نام ہے ابو الفضل عباس اور جعفر طیار علیہ السلام. ایک علی کا بھائی, ایک علی کا بھائی, ایک علی کا بیٹا. تو جعفر علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس وقت 83 لوگوں کے ساتھ. پہلی ہجرت تھی, پھر دوسری ہجرت تھی. اس ہجرت کی تفصیل ہے کہ جو ایتھوپیا میں تھی, یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی, جب مکہ میں رسول اللہ ظلم بہت زیادہ ہے, ہجرت فرما کے چلے گئے ایتھوپیا. جعفر طیار واپس کب پلٹے تھے؟ فتح خیبر کے دن. مدینہ میں واپس پلٹے تھے, بدر ہو چکی, احد ہو چکی, اب فتح خیبر کے موقع پر اس دن یہاں تک کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی مناؤں. اور بے انتہا خیبر کا مال غنیمت تھا, لیکن چونکہ جعفر خود جنگ میں شریک نہیں تھے تو ایک حکم شریک کے مطابق رسول اللہ اپنی ولایت سے تو سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن رسول اللہ نے اس وقت اصول کو باقی رکھا اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ نہیں دیا, اس لیے کہ وہ اس وقت جنگ میں شریک نہیں تھے. لیکن فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا کروں کہ جو خیبر کے سارے مال غنیمت سے افضل و بہتر ہے. اور اس وقت نماز جعفر طیار سکھلائی رسول اللہ نے کہ میریکل ہے, اکسیر اعظم ہے. مومنین سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیں, کوئی نماز بتائیں. نماز ہے جعفر طیار. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر قسم کے وظیفے آتے رہتے ہیں, یہ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیے, ایسا بھی پڑھیے ویسا بھی پڑھیے. جو اوتھنٹک ہے نا وہ پڑھیے. زیارت عاشورہ پڑھیے, زیارت جامع کبیرہ پڑھیے. کل بات کروں گا, تعلیم کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام, موضوع سے متعلق ہے. زیارت امین اللہ پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ سب وہ ہیں کہ جن کی تاکید کثرت کے ساتھ روایت میں. اور نماز جعفر طیار اگر آپ ایوری فرائیڈے پڑھ سکتے ہیں تو فرائیڈے کو پڑھیں, ظہر سے پہلے, جمعے سے پہلے, افضل وقت اس کا ہے. اور اگر نہ پڑھ سکیں فرائیڈے کو تو کبھی بھی پڑھ لیں, ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اسے اپنی زندگی میں رکھیں. میں نے اپنی زندگی میں مومنین کے 15 سال کے رکے ہوئے کام نماز جعفر طیار سے ہوتے ہوئے دیکھیں. اب مشکل ہماری یہ ہے کہ چونکہ تھوڑا سا 30-35 منٹ کی نماز ہے یہ, تو آپ بتلائیے کسی کو کہ نماز جعفر طیار پڑھیں تو کہتے ہیں مذہب آپ ہی ہماری نیابت میں پڑھ لیں گے مولوی صاحب, تاکہ ہماری آپ کی زبان میں تاثیر بہت زیادہ. ارے بھائی تو تھوڑا سا ہمت کیجیے اور پڑھیے. نماز جعفر طیار کو اپنی زندگی میں رکھیں. میں نے کہا مہینے میں ایک بار کم سے کم, منتھ سے منتھ, تو کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ. حضرت جعفر طیار جب وہاں گئے تو وہاں تو نجاشی کون تھا؟ کرسچن تھا. اس کے بعد ان کے خطاب کو دیکھ کر, کبھی سناؤں گا حضرت جعفر طیار کا خطبہ جو انہوں نے نجاشی کے سامنے پڑھا, ان کے خطاب کو سن کر امپریس ہوا. پھر بعد میں مسلمان ہوا. وہاں پر ایتھوپیا میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلا اور پھر ایتھوپیا سے پورے افریقہ میں پھیلا. افریقہ کا پورا اسلام مرہون منت ہے حضرت جعفر طیار کا. اللہ نے کہاں سے اہتمام کیا تھا کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ وہاں افریقہ سے کچھ مستورات ایسی ہیں کہ جو خانوادہ عصمت میں ماں بننے والی ہیں, اس لیے علی کے بھائی کو بھیجا تھا وہاں پر تاکہ علی والا اسلام پہنچے ان مستورات تک. یہ امامت کی تیاری آپ دیکھ رہے ہیں صدیوں پہلے. ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہی اسی طرح سے. پہلی اولاد ہے طالب, جو بدر میں رسول اللہ کی حمایت میں اشعار کہا کرتے تھے. ان کے بعد ہیں عقیل. رسول اللہ نے فرمایا کہ عقیل سے محبت کرتا ہوں میں, اور عقیل کا بیٹا میرے بیٹے کی نصرت میں, علی کے بیٹے کی نصرت میں شہید ہوگا. مسلم ابن عقیل. ان سے بھی اور افضل جعفر جو شبیہ ہے, میں نے کہا ابو الفضل عباس السلام. اور پھر ان کے بعد تو علی, کائنات کی ہر خوبی کا مصدر ہی علی ہے. 10 سال کا فرق ہے, 10 سال کا فرق ہے. طالب, عقیل, جعفر, علی, 10 سال کا فرق ہے.
انیس نے ایک موقع پہ بیعت کہی تھی کسی اور موضوع کے لیے، میں آپ کو اس موضوع پہ سنا رہا ہوں. طالب ان سے بڑھ کر عقیل، ان سے بڑھ کر جعفر، ان سے بڑھ کر کہتے ہیں جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا. ابو طالب کی اولادوں میں جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، اور نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. مل کے وہاں جو اسلام پھیلا، وہاں سے میں نے ابھی سارے نام آپ کی خدمت میں لیے، 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک کی ہر والدہ، ہر امام کی والدہ افریقہ سے. بڑی بات ہے یہ اللہ نے اہتمام کیا تھا کہ ہر امام کے یہاں پر اس وقت کی، اس زمانے کی با فضیلت ترین خاتون انہیں کسی بھی ذریعے سے پہنچایا. اور چونکہ اس زمانے میں طریقہ بسا اوقات اتنے لمبے سفر میں قیدی بنا کر ہوتا تھا کسی جنگ میں یا کسی بھی ذریعے سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عصمت اور ان کی عفت کو بے انتہا محفوظ بھی رکھا، لیکن اس ذریعے سے انہیں حجاز پہنچایا امام کی خدمت میں، تاکہ پھر امام کا ازدواج ہو سکے. سبحان اللہ. بی بی سمان مغربیہ، تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جن سے اب نسل امام علی النقی علیہ السلام آگے بڑھی. میں بات کو آہستہ سے اختتام پر آج لے جاؤں گا. یہ بات ہو گئی کہ امام علی النقی علیہ السلام کی والدہ اور امام علی النقی علیہ السلام کے گھر میں ان کی بہنیں، جو بی بی حکیمہ خاتون کا خاص میں نے ذکر کر دیا. پھر امام علی النقی علیہ السلام کا ازدواج بی بی حدیثہ خاتون سے، اور امام علی النقی علیہ السلام کے ہاں جو اولادیں ان کی بھی ترتیب وہی ہے کہ جو اہل بیت کے ناموں کی ترتیب ہے. پہلے بیٹے کا نام ہے محمد، پھر ایک بیٹی ہوئی تو محمد کے بعد علی ہے، تو اس علی سے نام ہے علیہ، پھر حسن کیونکہ بیٹے ہوئے، پھر حسن، پھر حسین، پھر جعفر. یہ ترتیب یہی ناموں کی ہے. 7 نام ہے جی. تو اس میں جو کہ بیٹی کا نام علیہ ہو چکا تھا، لہٰذا اب باقی سارے وہی نام ہیں. یہ محمد، میں نے بھی آپ سے کہا یہ محمد وہی سید محمد ہے جو امام علی النقی کے بیٹے ہیں، جن کی آپ زیارت پہ جاتے ہیں، کہ جو بلد میں اتنے جلیل القدر، اتنے بعظمت. اچھا بی بی حکیمہ خاتون کے لیے میں نے کہا شبیہ بی بی معصومہ قم، حضرت سید محمد شبیہ ابو الفضل عباس. اتنی عظمت، اتنی جلالت. اہل قریہ وہاں پر جھوٹی قسم نہیں کھاتے، کیونکہ حضرت سید محمد کے حرم میں امام علی النقی کے بیٹے جو جھوٹی قسم کھا لے، اللہ کی قسم جلالہ کھا لے، اس پر ان کا عقیدہ ہے کہ اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے. لہٰذا اپنے فائنینشل امور کو طے کروانے کے لیے وہ چلتے ہیں کہ چلو حضرت سید محمد کی قبر کو، ان کے ذریعے کو تھامو اور اللہ کی قسم کھاؤ کہ تمہارا حق ہے. یہ نہیں کرتے اہل سنت، نہیں کرتے. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی اتنی جلالت ہے ان کی. وہاں سے اگر کوئی چیز آپ سرقہ کر لیں، سرقہ یہ چکنے والا سرقہ نہیں، 2 نقطے والا سرقہ، کوئی چوری کر لے حرم سے. بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی چوری کر کے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی تبرک میں، لیکن تبرک میں آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ کہیں کہ بھائی ہزاروں سجدہ کریں، میرے کو اٹھانے سے کیا ہو جائے گا، تبرک کو اٹھا لوں. یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی امام سے تبرک میں کوئی چیز بغیر ان کے متولی کی اجازت سے اٹھانا جائز نہیں ہے. بس لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں، غلط کرتے ہیں، شرعاً جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی حضرت سید محمد کے حرم سے کوئی چیز سرقہ کر لے، امام علی النقی کے بیٹے، امام حسن عسکری کے بھائی، امام زمانہ کے چچا، ان کی مختصر زیارت بھی اس طرح سے کہ السلام علیکم ابن الامام، السلام علیکم اخ الامام، السلام علیکم عم الامام. اے امام کے بیٹے آپ پر سلام، امام کے بھائی آپ پر سلام، امام کے چچا آپ پر سلام. ان کی وہی منت ہے کہ جو آپ کسی بھی شہر میں مان لیں، چاہے مسقط میں مان لیں، چاہے کراچی میں مان لیں، چاہے انڈیا میں کہیں مان لیں، اور پھر ان کے نام سے قربانی کروائیے تو دیکھیے کہ اس کا اثر کیا ہے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام حسن عسکری کا تو مقام یقیناً ان سے بھی زیادہ ہے، وہ امام ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ہم حضرت سید محمد کے بجائے امام حسن عسکری کی منت کیوں نہ مان لیں؟ یا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے سفرے پہ سوال ہوتا ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا بہت عظیم شان مقام ہے، لیکن کسی امام کے نام کی منت مانے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 14 معصومین میں کچھ ہستیاں ہیں کہ جو نہیں ہیں لیکن اتنی متصل ہے ان سے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں خالی، گویا امام نے اپنی آبرو بھی انہیں عطا کی ہوئی ہے کہ ان کے نام سے منت مانو، ہم تمہاری حاجت کو پورا کریں گے. یہ خود آیت اللہ وحجت کا بھی جملہ تھا کہ بعض حاجتیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں پوری ہوتی ہیں امام رضا کے حرم سے پہلے کا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام تو امام وقت ہیں، حجت خدا لسان العین آتے ہیں، سب کو معلوم ہے امام کا مقام. لیکن بی بی معصومہ قم کے حرم میں جب جا کے حاجت پوری ہوگی تو اس وقت لوگوں کو عظمت سمجھ میں آئے گی کہ عظمت شہزادی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کیا ہے. تو حضرت سید محمد کے حرم کی عظمت بار بار سامنے آتی رہے، اس لیے اللہ نے اہتمام رکھا کہ منت ان کے نام کی مانو گی تو پوری ہوگی.
اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سے یا تو قربانی کر لیجئے، منت مان لیجئے کہ میرا وہ امر ہو جائے گا تو قربانی کروں گا. ان کے حرم سے کوئی چیز سرقہ کر لے، یعنی چوری کر لے، تو میں کیا کہہ رہا تھا، سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری رک جاتی. ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. البتہ یہ کیونکہ یہاں سے ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں زائرین تشریف لے جاتے ہیں، ان کا ہی کہنا بار بار جانا چاہیے. میں اپنے جب کاروان میں ہوتا ہوں تو میں ایک جملہ وہاں کہہ دیتا ہوں کہ آپ ابھی، میں نے کہا تو مولانا کی بات پر ٹرسٹ ہے کہ نہیں، تو آپ ابھی اس وقت جو ہے تجربہ کر کے نہیں دیکھیے گا کہ ہم چیز لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں گاڑی چلتی آگے یا نہیں چلتی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے چل جائے، بغداد ایئرپورٹ پر آپ کا پلین رک جائے وہاں پر. تو نمازیں بچوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. خود زیارت جامع کے الشاکین فیکم، اہل بیت میں بیزار ان سے جو آپ کے فضائل میں شک کرتے ہیں. ذرا یولی تو حضرت سید محمد جو کہ بڑے بھائی ہیں امام حسن عسکری کے، اکثر لوگوں کو تو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ امام حسن عسکری کی بجائے یہ امام ہے، یعنی اتنی جلالت تھی کہ جیسے یہ امام ہوں گے. لیکن اللہ نے کرنا یہ کیا کہ یہ اس طرح کا شبہ نہ پھیلے. حضرت سید محمد پہلے ہی وفات ہو گئی ان کی، جو حضرت اسماعیل کے بارے میں، امام صادق علیہ السلام کے بیٹے، کہ حضرت امام موسیٰ کاظم السلام کے زمانے ہی میں حضرت اسماعیل کی وفات ہو گئی. امام حسن عسکری کے زمانے میں حضرت سید محمد کی وفات ہو گئی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے گریبان چاک کیا اپنا، بے انتہا گریہ فرمایا. لوگوں نے کہا کہ مولا گریبان چاک کرنا چونکہ احادیث میں منع ہے سوائے غم امام حسین کے، غم اہل بیت کے، آپ اپنے مرنے والوں کے لیے گریبان ایسے چاک نہیں کر سکتے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہارون کی وفات پر موسیٰ نے گریبان چاک کیا تھا، ویسے ہی حسن عسکری اپنا گریبان چاک کر رہے سید محمد کی وفات پر. یہ نسبت دی انہیں، انتہائی جلول قدر ہستی. خانواد امام النقی علیہ السلام پر آج بات ہو رہی ہے. تو پہلے فرزند ہیں محمد، پھر بیٹی ہیں علیہ، پھر ہیں حسن وہی امام حسن عسکری امام النقی کے بیٹے. پھر ایک اور بیٹے ہوئے جن کا نام رکھا حسین، جو سید حسین کہلاتے تھے. اور کمال ہے، امام حسن عسکری اور ان سید حسین کو ملا کر حسنین کہا جاتا تھا. جیسے حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ اور ابا عبداللہ حسین کو کہا جاتا ہے. اور حضرت سید حسین کی فضیلت یہ تھی کہ جب بعد میں امام حسن عسکری کے ہاں امام زمانہ کی آمد ہوئی تو امام زمانہ گفتگو کرتے تھے سید حسین کے لہجے میں. بچوں کے لیے ذرا آسان ہو جائے، میں آسان لفظوں میں کہوں، امام زمانہ کے چچا ہو گئے سید حسین، حضرت امام حسن عسکری کے بھائی ہو گئے. امام زمانہ گفتگو کرتے تھے اپنے چچا کے لہجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امام زمانہ علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی تو فوراً ہی، میں نے تو کل عرض کیا تھا کہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے. تو ایک بچے کی آمد ہوئی ہے، لیکن بچہ ظاہر نہ ہونے پائے جب گفتگو ہو رہی ہے. تو حضرت حجت پردے کے پیچھے سے بچہ بن کے گفتگو نہیں کرتے تھے، سید حسین کے لہجے میں گفتگو کرتے تھے. تو حضرت سید حسین کی عظمت یہ ہے کہ امام زمانہ نے ان کا لہجہ اختیار کیا. پھر بعد میں ایک اور فرزند ہوئے جن کا نام ہے جعفر، جو پہلے شاید جعفر قضا، بعد میں جعفر طواب کہلے. بہرحال ایک تاریخ. یہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی اولادیں. توجہ ہے آپ کی؟ بس میں بات کو یہاں پر سمیٹ رہا ہوں کہ بات آج شروع ہوئی قرآن کی آیت سے کہ ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیے. جی یہ تعویل ہے کہ 7 نام تھے جو دوہرا کے عطا ہوئے. ایک تعویل اور بھی ہے سورہ فجر میں. سورہ فجر میں خود امام حسن عسکری کا نام لیا امام نے. ایسا کم احادیث میں اہل بیت کا مجموعی ذکر کیا گیا، یا مولا علی، امام حسن عسکری کا نام. والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 برابر جفت کی قسم، طاق کی قسم، ایون کی قسم، اوٹ کی قسم. کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، 89 سورہ. ظاہر میں ہے ذی الحج کی 10 راتیں اور عید کی صبح، یا محرم کی 10 راتیں اور عاشور کی صبح، دونوں لکھا گیا. باطن اس کا کچھ اور ہے. 14 معصومین کی قسم ہے یہاں پر، بشمول نام امام حسن عسکری کے، جو میرا موضوع ہے. والفجر حضرت قائم کی قسم، یہ امام نے فرمایا، کیونکہ جب ان کا ظہور ہوگا تو ہر ظلمت ختم ہو جائے گی، فجر ہی فجر ہوگی. واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں یعنی 10 اماموں کی قسم. یہ 10 امام کون ہیں؟ حضرت قائم سے اوپر جائیے، امام نے فرمایا من الحسن الی الحسن، یعنی حسن عسکری سے حسن مجتبیٰ تک کی قسم.
اور اب آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. جب آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے چلے گئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک، امام حسن مجتبیٰ سے اوپر تصور کیجئے گا سلسلہ عصمت کا، والشفع والوتر، دو برابر کی ہستیوں کی قسم. یہ وہی ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کو ہم نے ملا دیا ہے جی. فبأی آلاء بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، کبھی تم ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. برزخ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم نے ان سے لولو بھی خارج کیے، مرجان بھی خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا دو برابر کی ہستیوں کی قسم، والشفع والوتر، ایون کی قسم، آڈ کی قسم. لولا علی لم یکن فاطمہ کفن، علی نہ ہوتے تو زہرا کی برابری کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں. آیت کو حدیث سے جوڑ لیں، حدیث کو پھر آیت سے جوڑ لیں. والوتر، اور ایک تنہا کی قسم جو سب سے افضل کائنات ہے، اشرف کائنات ہے. بھائی علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے نا، گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا. یہ عیشی عقیدہ تو یہی ہے نا کہ پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. علی سے کائنات میں دو ہی تو بڑے ہیں. علی سے کائنات میں دو ہی بڑے ہیں، ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. حقیقت تو یہی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اس فقیر کو یاد کر لیجئے گا. میری کیا اوقات اور حیثیت، بس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ کے ہوں گے. آپ کی اگر انشاءاللہ کرم اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہم سب پر ہو گیا تو کہ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کا دروازہ تو بند ہوگا، وہ تو کھلا ہوا ہی نہیں ہوگا. اور جنت کا دروازہ کوئی اسٹیل کا یا لکڑی کا تھوڑی ہے. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمرا، جنت کا دروازہ تو سرخ یاقوت کا ہے. علی صفاء الذهب، اس پر سونے کا کام ہوا ہے. جنتی سے کہا جائے گا کہ جنتی سے کہ اس کنڈی کو دروازے پر مارو، جیسے کنڈی دروازے پہ لگے گی فیضا دقت الحلقۃ علی الصفحہ، جیسے کنڈی دروازے پہ لگے گی تنت، اسے شور ہوگا. وقالت یا علی یا علی یا علی، اس سے تو یا علی کی آواز آئے گی. ایک سوال کر رہا ہوں بڑا ادباً احترام سے، جس کو یا علی کہنے سے تکلیف ہے اس آواز کے بعد کہاں جائے گا پھر وہ؟ پھر جنت کی ایک ہمسائی بچتی ہے خالی. کل میں نے عرض کیا تھا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خطیب بعد میں کلپ یہ ہو سکتا ہے یہ والا جملہ اب تک پہنچ گیا ہو، لیکن مجلس ہے بہرحال سن لیجئے گا اس کو. ایک ہی جگہ بچتی ہے جہاں اللہ نے علی کو نہیں رکھا، باقی تو ہر جگہ ہے. مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، اور جنت علی کی ملک کوثر پہ بھی علی. تو ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، تو بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. یہ ہے یا علی. ایک مختصر سی گزارش مصائب پہ جوڑ رہا ہوں. مجلس امام حسین علیہ السلام میں جب آپ یا علی کہیں اور نور حاصل ہو، نور ہے کلام حکم نور. کل زیارت جامع کبیرہ پڑھوں گا. آج کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ امام علی نقی علیہ السلام کا خانوادہ کیا تھا. کل کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ امام علی نقی علیہ السلام سے کانٹینٹ ہمیں کیا کیا ملا. 3 اہم ترین فضائل کے وہ کانٹینٹ کہ جو صدقہ امام علی نقی علیہ السلام کا. جب مجلس امام حسین میں آتے ہیں نور حاصل ہوتا ہے، یا علی کہتے ہیں نور اور اضافہ ہوتا ہے. مصائب امام حسین میں گریا کریں گے اور مزید نور حاصل ہوگا. ایک چھوٹا سا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ایک بزرگ عالم دین سے اسے پوچھا گیا ایام ازاکی کو نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ جو نور مجلس امام حسین میں حاصل ہونا اسے اپنے گھر تک بچا کے رکھنا. نور حاصل کر لینا ایک منزل ہے، بچا کے رکھنا ایک اور منزل ہے. یہاں سے نور حاصل ہوا، باہر نکلے،
کچھ ایسا دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، نور چلا گیا، پتہ نہیں کتنا باقی بچا. کچھ ایسا کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، گھر میں کچھ ایسا کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، زوجہ سے، بچوں سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے مامون، کچھ بھی بن جاتے ہیں وہ. تو وہ گھر کے اندر کا اخلاق بھی اچھا، گھر کے باہر کا اخلاق خالی کافی نہیں، اندر کا اخلاق. تو کچھ ایسا جان بوجھ کے فجر کی نماز قضا کی، جو نور آیا تھا وہ نور چلا گیا. نور حاصل کر لینا شاید آسان ہے، نور بچا کے رکھنا مشکل ہے. یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو حضور مکرم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تکرار کرو گے اللہ تمہیں جنت میں گھر عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو اتنے گھر ہوں گے، پتہ نہیں کتنے، ہم نے اتنی مرتبہ کہا ہے. رسول نے کہا کہ ہاں گھر تو بہت ہوں گے اگر آنکھ بیچ کر انہیں جلا نہ دیا ہو تو. اب یہ ہر طرح کی آگ ہو سکتی ہے، بغض علی کی آگ بھی ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. جی، بغض علی کی جو آگ ہے نا وہ نسلوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے، چہروں کو بھی بگاڑ دیتی ہے. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتے. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. تمام ہو گئے مجلس. نور کو بچا کے رکھیے گا، یہ گزارش آخر میں ہو گئی. ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس کے وجود میں کیا کچھ ایسا ہے کہ جس سے نور ذکر امام حسین علیہ السلام وہ تاریکی میں بدل سکتا ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کل اس پہ اور بات کریں گے انشاءاللہ. امام علی النقی ہی کے زمانے میں ایک ہستی ہیں جن کا ذکر شاید تھوڑا تفصیل سے کل کروں. امام علی النقی علیہ السلام نظر بند تھے، 21 سال سامرا میں رہے. تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا اپنے شہر میں، اپنے نمائندوں کا مختلف شہروں میں. ان میں سے ایک ہیں شاہ عبد العظیم حسنی، جن کی زیارت پر آپ جاتے ہیں تہران کے قریب. وہ امام علی النقی کے ایسے قریبی صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے عقیدے پیش کیے تھے امام علی النقی السلام کے سامنے کہ آپ مولا چیک کر لیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیا کہنا اس انسان کی عظمت کا. پھر امام نے فرمایا کہ مرحباً یا بکا یا ابو القاسم، ابو القاسم کنیت ہے شاہ عبد العظیم حسنی کے، انت ولینا حقا، تم ہمارے برحق ولی ہو. شاہ عبد العظیم حسنی چوتھی نسل میں امام حسن کی اولاد میں، فوراً نہیں ہے. ہر امام کا مقام سب ایک جیسا ہے، ہر امام زادے کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. اس پہ کبھی گفتگو، سب محترم ہے، لیکن جو ابو الفضل عباس السلام کا مقام ہے آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کا وہ نہیں. کتنے امام زادے ایسے ہوں جو ڈائریکٹ امام کی اولاد ہیں لیکن شاید آپ ان کے اس احترام کے قائل نہ ہو کہ جو شاہ عبد العظیم حسنی 4 نسلوں بعد امام زادے. اس لیے کہ خالی امام زادے نہیں ہیں، خود امام علی النقی نے فرمایا کہ جو شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے ویسا جیسے کربلا میں حسین کی زیارت کر رہا ہو. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ شاہ عبد العظیم خالص ترین وکیل اور نمائندے ہیں امام علی النقی کے. کس کی اولاد میں؟ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں. بس یہیں سے منزل مصائب پانا چاہتا تھا. تاریخ میں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد امام حسین کی اولاد پہ قربان ہوتی رہی. یہ خود ایک باب ہے پورا. میں چاہتا ہوں ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کروں منزل مصائب میں، لیکن شہزادے کا ذکر کم ہوتا ہے. اور میں چاہتا تھا کہ ہماری سلسلے مجالس میں سے ایک نور جو ہمیں حاصل ہو وہ امام حسن مجتبیٰ پر گریے کے ذریعے سے حاصل ہو، ان کا صدقہ. حسن وہ کہ جو حسین کا بھی امام ہے. چاہے وہ حسن مثنی ہو یا حسن مثلث ہو یا عبداللہ محض ہو یا شہدائے فخ ہو، یہ سب کے سب جو سادات حسنی ہیں یہ قربان ہوتا رہے مسلسل سادات حسینی پر، یعنی اپنے زمانے کے ائمہ پر. جی وہ حسن مجتبیٰ کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین. وہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جن پر آپ گریہ کریں تو یقیناً امام حسین آئیں گے پرسہ لینے کے لیے کربلا سے. محرم میں ہمیشہ حسین پہ گریہ کیا ہے، حسن پرسہ لینے آتے ہیں. آج کے مجلس میں چاہ رہا ہوں حسن مجتبیٰ پہ گریہ ہو جائے، حسین پرسہ لینے کے لیے کربلا سے.
جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو تو یقیناً ایک غریب باپ بھی، میں غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کائنات کے امیر ہے مولا علی، لیکن سب سے بڑے مظلوم ہے مولا علی علیہ السلام. علی نجف اشرف سے پرسہ لینے کے لیے تشریف لائیں اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کا، اور ایک بہن شام سے آئیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا. یا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرتے رہے. کئی مرتبہ مولا کو زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ ایک پانی میں زہر ملا کر 14 بنت اشس نے دیا. جیسے امام نے وہ نوش فرمایا، تڑپ کے کچھ دیر بعد فرمایا کہ بھیا حسین میرا کلیجہ کٹ گیا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. لیکن میں آپ سے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کی مناسبت انہی ایام سے ہے کہ جو اس وقت جاری ہیں، جو جوڑ سکیں کہ سیدہ کے در پر کیا ہو رہا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مصائب خالی 50 ہجری سے نہیں ہیں جہاں مولا کو زہر دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ کے مصائب وہاں سے ہیں کہ مولا مدینہ کی گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے. کہتے تھے میں وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے میری ماں پر ہونے والے مصائب یاد آ جاتے. یہ زخم امام حسن مجتبیٰ کے کلیجے پر اتنا رہا کہ جوانی کے عالم میں بھی مولا اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینہ کی ان گلیوں میں کیا ہوتا رہا میرے بیان سے باہر ہے، میری ہمت اور جرأت نہیں کہ میں کھل کے پڑھوں. بس میں اتنا اشارہ کروں گا کہ جیسے حسین ذوالجناح سے کربلا میں گرے تھے، ویسے حسین کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینہ کی گلیوں میں گری تھی، ایسے کہ چادر زہرا خاک آلود ہو گئی. امام حسن مجتبیٰ فریاد کیا کرتے تھے کہ میری ماں جب یہاں سے گزرا کرتی تھی تو ان پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، حسن وہاں سے نہیں گزر سکتا. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وہ منظر یاد آ جاتا. پھر امام حسن کے مصائب وہاں بھی ہیں کہ جہاں علی کے چہرے کو، اپنے بابا کے چہرے کو خون میں تر دیکھا، اور علی نے حسن کی امامت میں اس کیفیت میں نماز کو مکمل کیا. یہ سمجھایا کہ جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے علی نے حسن کے لیے غدیر بنائی کہ میرے بعد وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر مصائب وہاں بھی ہیں کہ جب زہر، اللہ اکبر، اس پانی میں زہر، کلیجے کے ٹکڑے جب تشت میں گرے تو اپنے 2.5 برس کے قاسم کو بلایا اور ایک تعویذ باندھا شہزادہ قاسم علیہ السلام کے بازوؤں پر. آپ صاحبان اولاد تشریف فرمائے، ہائے حسن کہہ کے گریا کرنا. ہر باپ اپنے بچے کو تعویذ باندھتا ہے تاکہ میرا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ باندھا تھا میرا بچہ قربان ہو جائے حسین. ہاں، لہذا جب شہزادہ قاسم کے پامال شدہ لاشے پر پہنچے، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، تو کیا مولا حسن کی یاد نہ آئی ہوگی؟ اے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی. ایسا لاشا کسی شہید کا نہیں آیا جیسے حسن کے یتیم کا آیا. حسین نے گٹریوں میں قاسم کا لاشا رکھا. لیکن اب تو یہ رونے کے ایام میں چند دن باقی رہ گئے، پھر اللہ جانے کس کو نصیب ہو. لہذا مجھے تھوڑا تفصیل سے ذکر کر لینے دیں. جیسے حسن اور حسین علیہ السلام فضائل میں ہر فضیلت میں ساتھ ساتھ شریک ہیں، ویسے مصائب میں بھی شریک ہونا تھا. لیکن چونکہ حسن علیہ السلام ظاہری طور پر کربلا میں نہیں تھے تو کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے خالی، ایک حسین کا لاشا، ایک قاسم کا لاشا. یعنی حسن موجود نہ تھے ظاہری طور پر، تو حسن کی نیابت میں حسن کے بیٹے کا لاشا پامال ہوا. لیکن دلوں کو تھام کر جملہ سنیے گا، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا. قاسمہ، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. ہر ٹاپ پر صدا دیتے تھے، چچا ادرکنی، چچا چچا ادرکنی، چچا. اب عبداللہ حسین نے فرمایا فلا و عمکا، اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو مجھے مدد کے لیے پکارے اور تیرا لاشا پامال ہوتا رہے. آخری جملے پر، آخری منزل پر آ گیا. آپ کو مقاتل میں جملہ لکھا ہوا ملے گا کہ جب حسین قاسم کی پامال لاش کو لائے اور پھر اکبر کی لاش کو لائے تو ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا. یعنی کیا؟ ایک طرف اپنا بیٹا، ایک طرف بھائی کا بیٹا. درمیان میں مولا لیٹ گئے اور فرماتے تھے ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھ کر، ایک قاسم کے لاشے پر رکھ کر. حسین کہتے تھے واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، نہ میرا عباس رہا، نہ میرا اکبر رہا.
نہ میرا قاسم رہا۔ عزیزوں، مجھے اختتام کرنا ہے مولا حسن علیہ السلام کی ایک جملے پر، تو ان کی تدفین کے مصائب ہیں۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ چلا، آپ نے غریبوں کے جنازے میں بھی شرکت کی ہوگی، کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے کہ قبرستان پہنچ چکا ہو اور وہاں سے گھر کی طرف واپس آیا؟ یہ زہرا کے غریب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی زینب کی کیا کیفیت ہوگی جب تابوت میں تیروں کو دیکھا۔ بی بی آپ ام المصائب ہے، کربلا میں ایک بھائی کا لاشا تیروں پر دیکھا، مدینہ میں ایک بھائی کا تابوت تیروں پر دیکھا۔ پھر امام حسین نے کفن دیا اور پھر دوبارہ سے یہ تابوت چلا جنت البقیع کی طرف۔ جی یہ جملے پہ مجھے لانا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے مصائب کا جب بھی ذکر ہو تو شہزادہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر، لیکن میں غازی عباس کو پرسہ دینا چاہتا ہوں امام حسن کے مصائب کا، جو حاجات مانگنے کے لیے آئے بنام ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اپنے دلوں کو آمادہ کر لیں۔ جیسے ہی امام حسین نے دفن کیا امام حسن علیہ السلام کو، قبر سے باہر نکلے، میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ حسین نے کہا کمر ٹوٹ گئی میری، اس لیے کہ جیسے حسین باہر نکلے تو عباس نے گلے سے لگایا ہوگا، عباس نے سہارا دیا ہوگا۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی کمر کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ لیکن علقمہ پر جب عباس گھوڑے سے گرے، حسین نے کہا عباس کمر ٹوٹ گئی عباس، وَشَمُتَ بِيَدُوِّ عباس دشمن دانے دے رہے ہیں، حسین تنہا رہ گیا عباس۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے میرے مولا عباس۔ ارے جو حسین کا سہارا ہے وہ کتنا بڑا۔ اللہ اکبر۔ مجھے جملہ شاید آگے کسی مصائب میں کہنا تھا، لیکن میں یہیں پر کہہ دوں، میری زبان پر جو آ رہا ہے۔ آپ کے اور ہمارے گھر کی بات ہے، یعنی گھر میں کوئی مصیبت آئے، مائیں بہنیں سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں دعا مانگنے کی؟ عباس کے علم پہ جاتی ہیں نا۔ امام بارگاہ بھی آتی ہیں تو سب سے پہلے عباس کے علم پر آتی ہیں۔ سوچو جو ہماری بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ یا ابا الفضل عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ جب حسین عباس کے لاشے سے آئے تھے تو کہہ نہیں پاتے تھے عباس مارے گئے۔ کوئی بچہ کہتا تھا ابھی چچا پانی لے کر آ رہے، کوئی کہتا تھا فرات پر لڑ رہے ہوں گے۔ حسین عباس کے خیمے میں پہنچے، ستون گرا دیا، کب صاحب خیمہ نہیں بچا۔ بی بی زینب نے باقی بیویوں کو جمع کیا، کبھی بیویوں چادر چھننے کا وقت قریب ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے۔ یا ابا الفضل العباس۔ دعائے سید آفاق حسین رفیع مرزا کے لیے اس ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین مظلوم کے چہرے سے غم دور کر دینے والے عباس، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یہ سارے مجمع کی طرف سے دعائیں آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے۔ یا ابا الفضل عباس، ہمارے غم بھی دور فرما دو یا عباس۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یا عباس، یا حسین، یا حسین۔